أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا. سورہ انعام میں بھی یہاں پر ایک واقعہ ہے، اور جو شرک اور توحید کا جو مضمون چل رہا ہے اسی کے مناسبت میں یہ واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، توحید پر اپنے آپ کو لے کر آؤ. اور اس میں مکے والے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم انہی کے مذہب پر انہی کے پیروی کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو انہوں نے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مختلف ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو الگ الگ جگہوں پر، ان کا بچپن بھی ہے، ان کے بیٹے کی قربانی بھی ہے، ان پر جو امتحانات آئے، بیوی سے جو جدا کروایا، یہ سارے الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیونکہ قرآن پاک واقعات کی کتاب نہیں ہے، اس لیے جو اصل مقصد ہے وہاں پر ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا. لِأَبِيهِ کا یہاں پر مفسرین نے دو معنی بتایا، ایک ان کے والد، دوسرا ان کے چچا. ہو سکتا ہے ان کے چچا بھی ہوں جو نمرود کے وزیر تھے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان کے والد ہوں. تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے والد ہیں. نام کچھ اور تھا لیکن لقب ان کا جو ہے آزر تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں ان کو بھیجا گیا، ان کی پیدائش ہوئی، وہ قوم شرک میں مبتلا تھی. دیکھیں ماحول کیسا ہے، پوری قوم مخالف ہے، گھر مخالف ہے، ماں باپ مخالف ہیں، سب مخالف خاندان. اب یہ اکیلے موحد ہیں، ایک اللہ کی توحید بیان کرنے والے. اور انہوں نے کیسے کام کیا، یہ ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ بتایا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب اصلاح کا کام شروع کیا تو اپنے گھر کو بھی سامنے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ پر جو وحی آئی اس میں بالکل ابتدائی وحی جو ہے نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو کیا ہے متنبہ کیجیے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیجیے، کیونکہ آدمی پوری قوم کی فکر کرے اپنے گھر کی فکر نہ کرے، یہ نبوت کی ترتیب نہیں ہے۔ تو ہر نبی کو یہ سکھایا گیا کہ تم جو ہے اپنے گھر سے بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو جمع کر کے آپ نے توحید کی دعوت پیش کی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب مخالف ہیں، میرے والد بھی مخالف ہیں، تو چلو سب سے پہلے ان کے سامنے بات رکھیں۔ اور بات کیا رکھی؟ اتتخذوا اصناما آلہہ، آپ بتوں کو جو ہے اپنا معبود بنائے رہے۔ الہ جو ہے اللہ ہے، الذی ہوا خلقتنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ تعارف کرا ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ الذی ہوا یحیی و یمیت، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، قیامت کے دن اسی سے امید ہے کہ وہی میری مغفرت کرے گا۔ میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے تو کسی اور کو جو ہے نا معبود بنایا۔ قوم میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو زمینی مخلوق میں شرک کرتے تھے، بعض وہ تھے جو آسمانی مخلوق میں شرک کرتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے اس میں ایک حصہ جو ہے نا ستاروں کو، چاند اور سورج کو جو ہے نا وہ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند میں، سورج میں، ستاروں میں تاثیر رکھی ہے نا، تاثیر ہے۔ جیسے سورج روشنی دیتا ہے، چاند کی جو ہے چاندنی اور اس کی ٹھنڈک، اس کی جو ہے روشنی کئی فائدے دیتی ہے ستاروں کے، یہ پوری ایک نظام ہے۔ تو جہاں سے فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو معبود بنا لے، اس کو خدا بنا لے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ انہی کو صابی کہا گیا۔ صابی کہتے ہیں جو ستاروں میں شرک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر سے واپس ہو رہے تھے تو رات میں ایک جگہ قیام فرمایا۔ فجر کی نماز کے بعد بارش ہوئی، تو بارش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو ابھی بارش ہوئی ہے، تو کچھ لوگ اس بارش کے نظام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اور کچھ لوگوں نے اپنے ایمان کو کھو دیا۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ فرمایا جن لوگوں نے کہا بارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اپنے ایمان کو کھو دیا۔ تو انسان کی زندگی پر جو ہے نا چیزیں کوئی اثر، سورج میں روشنی کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی۔ اسی لیے مشرکین جو ہے نا ایک شعرا، ایک ستارہ ہے شعرا، اس کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم ستارے کی پرستش مت کرو، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا، شعرا کا جو رب ہے نا اس کی پرستش کرو، اس کی مانو، اس کے سامنے جھکو۔ تو ستاروں کا خالق اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین، چاند اور سورج کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑے شرک کی رد ہے، کیونکہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے اس سے جڑ جانا یہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دیکھا کہ میری قوم جو ہے جس طرح زمین میں مخلوق کو جو ہے نا کچھ جو ہے نا بتوں کو بنا لیا ہے، اسی طرح انہوں نے کیا ہے ستاروں کو بھی جو ہے نا اپنا خدا بنا لیا۔ چاند اور سورج کے سامنے بھی وہ سورج نکلتا ہے تو ماتھا ٹیکتے ہیں، چاند کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے، سمجھانا چاہیے۔ شروع اپنے والد سے کیا، اپنے گھر سے کیا، اور کہنے لگے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں
ایک بہت ہی بڑی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنے والد کو کیسے، دیکھیں نا، بعض مرتبہ والد جو ہے عقیدے کے اعتبار سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بچے کو اگر جو ہے، بیٹے کو اگر کوئی چیز سمجھ ہے تو اس کو بڑے حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سورہ مریم میں وہ دعوت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یا ابتی انی اخاف، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اے میرے ابا جان، یا ابتی، یہ ابتی جو جملہ ہے نا، یہ اے میرے ابا نہیں، اے میرے پیارے ابا، خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ اہم بات ہے، آپ شیطان کی پیروی مت کریں، مجھے ڈر ہے کہ اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے اس راستے پر چلنے میں آپ کو کوئی عذاب نہ جائے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ اس کی کیوں بندگی کرتے ہیں جو نفع نہ دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، نہ کسی چیز کا وہ مالک ہے۔ یعنی دیکھو، والد ہیں تو خاموش نہیں ہوئے، بلکہ بڑی حکمت کے، کیونکہ بڑا نقصان ہے، جو آدمی شرک کے راستے پر چل رہا ہے وہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کے سامنے بات رکھی، اور پھر اپنی بات کہہ دی کہ دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم ایک بہت بڑی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک نعمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے ایک خاص ان پر ایک خصوصی نعمت کا مظاہرہ کیا، جیسے ایک بہت بڑی نعمت ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پر یقین ہے، ایمان ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا ارینی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے آپ کو؟ کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب کے لیے میں نظام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی خصوصی قدرت کا مظاہرہ دکھلایا ہے نا، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، پرندوں کو 4 لے لو، ان کو مکس کر دو، مار کے جو ہے نا، پھر ان کو جو ہے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر اس کے بعد بلاؤ، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آئیں گے، واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اچھی طرح جان لو کہ قدرت اور طاقت اور غلبہ اللہ ہی کا ہے، غلبہ اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ بات اللہ ہر ایک پر کھولتے نہیں، اس لیے کہ حکمت والے۔ پھر ایمانی کیا رہا، یعنی عزیز حکیم، صفت دیکھیں، عزیز ہیں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے ہیں، بڑے غلبے والے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن حکیم کیوں فرمایا؟ یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے بندوں کو چھپا کر ایمان کی دعوت دی کہ آپ غیب پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ ایک دوسری چیز دیکھیے نا، یہ ہے ایک دوسری نعمت۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے بتلایا ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے بتلایا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، وَكَذَلِكَ أَرَانِكَ کا میں نے دکھایا نہیں، نوری ہم نے دکھلایا، ہم دکھلاتے ہیں۔ یہ فرمایا کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کا کائنات کا نظام، ملکوت، جسے جبروت، یعنی بہت ہی مبالغہ، ملک ایک حکومت ہے، بادشاہت ہے، ملکوت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خصوصی، ایک تو ہم اللہ کی بادشاہت دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیسے رات اور دن، چاند سورج ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ، یہ عمومی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں ملکوت ایک خصوصی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند اور سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا، رات اور دن کا جو نظام ہے کیسے، انہیں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج ہے۔ ہر نبی کو معراج ہوئی، ہر نبی کو معراج ہوئی، ان کے اعتبار سے سیدنا یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں، بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آگ میں ہوئی، بہرحال آگ میں ہو یا یہ ہو، بہرحال اللہ کا قرب عطا کیا۔ بھائی دیکھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کی کیسا نظام ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ستارے بنائے، سیارے بنائے. آج بھی جو ہے نا اگر جو ہے کوئی میوزیم میں چلا جائے اور دیکھے، یعنی پلانٹس دیکھے، یعنی کہکشائیں دیکھیں، تو آدمی جو ہے دنگ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، کیسے سیارے. کہ ہم تو صرف سورج کو دیکھتے ہیں جو چھوٹا سا ہے، ستاروں میں ایک چھوٹا ہے نا. کیسے ستارے ہیں، کیسے سیارے ہیں، کیا نظام ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی قدرت کو کھول دیا. دیکھیں ہم نے کیوں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ان کا یقین بڑھ جائے، ہاں، تاکہ وہ ہو جائیں یقین والوں میں سے، اور یقین ان کا بڑھ جائے، ہاں، اور ان کا یقین بڑھ جائے. اب دیکھیں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قدرت کا اللہ کا نظام دیکھے، اور دیکھ کر جو ہے نا پھر اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، پس جب رات چھائی ان پر، رات کا وقت آیا. جنہ کہتے ہیں جب جو ہے نا چھا جانا. جب رات کا وقت آیا، رات آ گئی. رآ کوكبا، جیسے ہی رات آئی تو ستارے نظر آتے ہیں، ستارے دیکھنے لگے. تو اس موقع پر جو ہے نا قوم جو ہے نا ستاروں کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، قال ھذا ربی، قال ھذا ربی. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں، یہ میرا رب ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا یہ میرا رب ہے؟ تو یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ھذا ربی، ایکسنٹ دیکھیے، لہجہ، یہ میرا رب ہے. یعنی لہجہ اگر چھوڑ دے، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ترجمہ ہی بدل جاتا. تو اگر ہم یہ ترجمہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اب یہاں پہ یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی، ویسے ہر نبی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں سمجھ دے دی تھی. کبھی سمجھ دے دی، یعنی بچپن ہی سے کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا. تو ایسے پیغمبر نبوت کے ملنے کے بعد کہیں کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اچھا دوسری بات، جب کہیں کہ ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہ میرا رب ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک مثال ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے مشرکین سے، اَیْنَ شُرَکَائی، کہاں ہے میرے شریک لاؤ. تو کیا مطلب واقعی اللہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میرے شریک ہیں؟ سمجھ رہے؟ اَیْنَ شُرَکَا، اگر کوئی اس کو غیر مسلم اگر دیکھ لے وہ آیت دیکھو بھی اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے شریک کہاں ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، تو اللہ خود مان رہے ہیں کہ یہ میرے شریک ہیں. تو سمجھ رہے یہ بات نہیں ہے. تو ھذا ربی کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ میرے رب ہے؟ اچھا اگر مان لو تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے سمجھ کے مطابق، جو تم سمجھ رہے ہو تمہارا رب ہے، یہ بعض مرتبہ جو ہے نا یہ ایک مناظرہ جب ہوتا ہے نا، مناظرہ سمجھتے ہیں، کسی سے ڈیبیٹ جب ہوتا ہے تو ایک ڈیبیٹ کا ایک اصول ہے کہ مماشات مع الخصم کہتے ہیں. سامنے والے کے ساتھ تھوڑی دیر آگے چلنا، پھر آگے جا کے اس کو پکڑنا، یعنی مماشات مع الخصم، آگے چلنا. اچھا وہ سمجھ رہا ہے کہ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، آگے جا کے جب پکڑیں گے نا تو پھر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا بچنے کی جو ہے نا جگہ نہیں ہوتی. ایک تو بعض شروع میں سمجھتا اچھا انہوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں میری بات، اچھا یہ میری بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. انہیں تمہارے عقیدے کے مطابق جو تم کہہ رہے ہو، اچھا یہ میرا رب ہے. جب تو قوم نے کہا جی، کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، ستارے جب ڈوبنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب العافلین، لا احب العافلین، ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. دیکھیں کتنی بہترین بات. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصل معبود وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. معبود اللہ سے محبت کرنا ہے، اور جو معبود ہے اس سے محبت ہوتی ہے. یہ ڈوبنے والا میں اس سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ معبود بننے کے لائق ہی نہیں. جو چیز ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟
تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احب کا لفظ فرمایا، اور اس میں بڑی ایک ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ سے محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، محبت کرنا چاہیے اللہ سے، اور جو غیر اللہ ہے اس سے محبت نہیں کی جاتی، کیونکہ لا احب الافلین۔ پھر دوسرا فلما رأى القمر بازغا، پھر دیکھا آپ نے کہ چاند چمک رہا ہے، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما افل، جب وہ ڈوبنے لگا، چاند بھی جب ڈوبنے لگا، اس لیے کہ ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو کیسے یہ ہو سکتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شکر دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، فرمایا لئن لم یہدینی ربی، اگر میرے رب کی طرف سے ہدایت مجھے نہ ہوتی، لأکونن من القوم الضالین، میں کیا ہوتا؟ میں بھی گمراہوں کے راستے پر بھٹکنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اسی لیے ہمیشہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بیان سے پہلے جو ہے نا، جب بھی آپ بیان سنتے ہیں کہیں بھی ایک خطبہ پڑھتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا ایک مطلب ایک رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رسم نہیں، وہ خطبہ مسنونہ ہے، خطبہ مسنونہ۔ ان الحمد للہ نحمده نستعینه نستغفره نؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے آپ کا یہ خطبہ مسنونہ ہے، بڑا برکت والا، اور اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ اس میں یعنی ہم سوچیں سب سے پہلے بیان کرنے والا جو بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، تعریف کے لائق تو اللہ کی ہے، میں اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اس سے مدد طلب کرتے ہوئے، میں اس سے معافی مانگتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد کیا فرما رہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں جو بیان کر رہا ہوں ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں یہ بات نہیں سمجھنا ہے کہ جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسان تو مجبور ہے، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہترین جواب دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، ایک ہاتھ اٹھاؤ، اٹھا دیا، ایک پیر اٹھاؤ، اٹھایا، دوسرا پیر اٹھاؤ، نہیں۔ دیکھیں اسی طرح انسان جو ہے نا مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے۔ مختار سمجھتے ہیں جو چاہے کر سکتا ہے، اور مجبور بھی ہے، تبھی تو اس کا امتحان ہے۔ جب انسان ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ جب وہ ہدایت کے راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا من یضلل اللہ، اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں ایک وقت کے بعد، پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا روشن، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے۔ یہاں اکبر کہا، اکبر اس اعتبار سے کہ دیکھنے میں بڑا ہے وہ، ورنہ اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا مخاطب کی رعایت میں بات کرتا ہے۔ دیکھو جتنے سیارے ہیں ان میں جو ہے نا کیا ہے، سورج بڑا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہے وہ جو ہے دوسرے ستاروں سے چھوٹا۔ ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دیکھو سوچو اس پر، غور کرو، لیکن میں اپنا اعلان یہ کرتا ہوں انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں بری ہوں، بیزار ہوں ان چیزوں سے جس سے تم شریک ہو، جن چیزوں سے تم شرک کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میں اپنی براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ان سب صاف صاف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیے، دعوت دینے کے بعد سمجھایا بڑی حکمت کے ساتھ، پھر اپنی براءت کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد جو واقعات ہیں ان کو آگ میں ڈالنا، یعنی آگ، دیکھیں نا آگ میں ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا؟ اگر نہیں ڈالتے تو پھر ان کی بات چلنے لگتی۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو جلایا نہیں، کیوں نہیں جلایا؟ اگر ان کو جلا دیتی آگ تو لوگوں کو حق اور باطل کیسے سمجھ میں آتا؟
اللہ نے اپنی خصوصی قدرت کا مظاہرہ کر کے آگ میں ان کی حفاظت کر کے بتایا کہ ابراہیم حق پر ہیں، ان کی بات سچ ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نکالے گئے نا آگ سے، تو جو ہے نا قوم میں اسلام توحید پھیلتی چلی گئی۔ یہ آدمی سچا ہے، اگر واقعی یہ جھوٹے ہوتے تو پھر جو جل جاتے، ان کے ساتھ واقعی اللہ کی مدد ہے۔ پھر یہ اسلام جب پھیلنے لگا نا تو بادشاہ جو ہے نا ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر وہاں سے نکلے اور وہاں سے ہجرت کی۔ کہاں سے؟ بابل سے، عراق کے شہر سے۔ پھر ہوتے ہوئے پھر وہ آگے واقعہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اللہ اکبر کہہ کر یہ جملہ پڑھنا ہے، لیکن جو ہے نا حناف کہتے ہیں کہ نماز اللہ اکبر سے پہلے یہ جملہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی وجہت، میں نے اپنے رخ کو پھیر لیا، میں نے اپنے وجہ کہتے ہیں چہرہ، میں نے اپنے رخ کو، ڈائریکشن کو، یعنی وجہیہ، میں نے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ رخ چہرے کا، دل کا، یقین کا، امید کا، تعلق کا، ہر چیز کا میں نے پھیر لیا، ہر چیز سے ہٹا کر للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ توحید کا جملہ ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قبلے کی طرف تو کہتے ہیں اے اللہ اس وقت رخ ہمارا کعبۃ اللہ کی طرف ہے، لیکن اصل میں میرے یقین کا، میرے ایمان کا رخ جو ہے نا اس ذات کی طرف ہے۔ اور پھر حنیفاً، یکسو ہو کر، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ، یعنی ذرا بھی ادھر ادھر توجہ نہیں ہے۔ یعنی گھوڑے کو دیکھیں آپ، اس کے آنکھوں کے پاس جو ہے نا وہ یہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا بالکل سیدھا دیکھے، ہے نا، بالکل حنیف، بالکل یکسو، ایک ساتھ سیدھی طرف چلے۔ وما انا من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی نا تو قوم مقابلے پہ آئی، لڑنے پہ آئی۔ حاجہ قومہ، حاجہ، قوم نے ان کے ساتھ حجت کی اللہ کے معاملے میں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود خدا ہے، کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ حاجہ قوم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ حجت کرتے ہو، جھگڑتے ہو؟ اللہ کے معاملے میں، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی کبریائی، تم میرے ساتھ اس کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ دیکھیے نا، جب سمجھانا چاہیے، حکمت کے ساتھ سمجھانا، اپنوں کو، بڑوں کو، سب کو، لیکن جب بات حجت پر آتی ہے تو کیا کریں یہ ہمیں بتا رہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے حجت پر جب بات آتی ہے تو پھر اس وقت اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ حجت کرتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اب سنو، اب یہ ہے حجت پر آئیں۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، ولا اخاف ما تشركون به، میں ڈرتا نہیں ما ان چیزوں سے تشركون به، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک کرتے ہو، کیونکہ وہ ڈرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا ایسا جیسے پتھر سے ڈرنا، چیزوں سے ڈرنا، چاند سے ڈرنا، سورج سے ڈرنا۔ ڈرنے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، ڈرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ڈرنے کے لائق، کیونکہ جتنی محبت اتنا خوف، یہ بات ہے، جتنی محبت اتنا خوف، اور اللہ کے ساتھ جو خوف ہے نا وہ محبت کے ساتھ ہے۔ خوف مع المحبت ہے اللہ کے ساتھ، خوف مع الوحشت نہیں ہے۔ جیسے سانپ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، وہ خوف مطلوب نہیں۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کے قریب آنا، جیسے بچہ ماں سے ڈر کے ماں کے قریب آتا ہے، محبت کا ڈر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولا اخاف ما تشركون به، ذرا برابر بھی میں تم جن چیزوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، نفع نقصان کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں، میں ڈرتا نہیں۔ اس طرح جو ہے نا ہر اللہ کے غیر کا خوف اپنے دل سے نکالنا۔ اور یہ نماز کی ایک بڑی تاثیر ہے، جب ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے نا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی
یہ ایک فائدہ یہ ہماری زندگی میں دیں گے کہ اللہ دلوں سے غیر کا خوف نکالیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ، دیکھو جو مسجد کو آباد کرتے ہیں لوگ، من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ ولم یخش الا اللہ، ان کی کوالٹیوں میں سے ایک کوالٹی ہے کہ سوائے اللہ کی ان کے دل میں خوف کسی چیز کا نہیں ہوتا، اللہ سے اتنا تعلق ہوتا ہے، بھائی فلاں مجھے نکال دے گا، مجھے فائر کر دے گا، مجھے چینج کر دے گا، مجھے وہ کر دے گا، میری جاب اس کے ہاتھ میں، میرا بزنس کے ہاتھ میں، میرا پروجیکٹ اس کے ہاتھ میں، نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ ہے، یہ مطلوب ہے ولا اخاف ما تشرک۔ دیکھیں نا اصل میں توحید کیسی ہونی چاہیے ہماری، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ اصل چیز ہے، کیونکہ پورے دین کی بنیاد وہی، اور اپنے زندگی کا فاؤنڈیشن بھی اس پر رکھنا ہے، کس پر؟ اللہ کی توحید پر اور غیب مغیبات پر۔ مغیبات انسین جو چیزیں ہیں، اللہ جو نظر نہیں آنے والی جو چیزیں ہیں، اس پر اپنی زندگی کی بنیاد جب ہم رکھیں گے وہ زندگی کی بنیاد اچھی ہوگی۔ مشاہدے پر نظر آنے والی چیزوں پر اگر زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، ان سے بھی ڈر، ان کا بھی ڈر، ان سے امید، ان پر بھروسہ، ان کا خوف۔ پھر اس کے بعد فرمایا وسع ربی کل شیء علما، جانتے ہو میرا پروردگار کون ہے؟ اس کا علم بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے اس کا۔ وسع ربی کل شیء، ہر چیز کو اس کا علم جو ہے نا وسیع ہے۔ پھیلا اللہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں اس کا علم بہت وسیع ہے، میرے فیوچر کو، میرے مستقبل کو، میرے ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ جو میرے لیے فیصلہ کر رہا ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، کیسے میں ڈروں تمہارے مشرکین سے، جن چیزوں سے تم شرک کرتے ہو ان سے میں کیسے ڈروں؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، حالانکہ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا۔ کتنا بڑا گناہ تم کر رہے ہیں، شرک جانتے ہیں کتنا بڑا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو جو ہے نا گالی دیے جیسا ہے۔ اللہ ہر چیز برداشت کرتے ہیں، ہر چیز معاف کرتے ہیں، شرک معاف نہیں کرتے، شرک معاف نہیں کرتے۔ تم کہہ رہے وکیف اخاف، کیونکہ ڈرائے قوم۔ اصل میں یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو یہ حجت پر آئے، تو ان کو ڈرایا، نکال دیں گے، بھگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تم کیا کرو گے؟ وہ مشہور قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سارے بازار کے جو ہے نا دکان ان کے لیے بند کر دیے تھے، اور جب دکان میں پہنچے اناج لینے کے لیے تو مذاق میں کہتے تھے جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی سے مانگو، ہمارے پاس کیوں ہے؟ یہ نمرود کا بازار، یہ نمرود کی خدائی چلے گی یہاں پر، اسے تسلیم کرو آٹا ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں ہر جگہ، گھر آئے، عجیب بات، گھر آتے ہوئے واپسی ہوتے ہوئے سوچ رہے ہیں خالی ہاتھ جاتے کیا کروں، چلو کچھ ریت اٹھائیں اپنے بیگ میں ڈال کے گھر لے کے چلو۔ وہ ریت لے کے چلے اور لے جا کر گھر میں رکھ دیا، سو گئے۔ ایک آدمی کو بھوک میں نیند کہاں سے آئے؟ یہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر جو ہے نا حالات آتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ پورے جو ہے نا VIP پروٹوکول، ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس بہت محبوب اور مقرب ہیں، لیکن وہ حالات سے اللہ گزارتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی دیر میں خوشبو محسوس ہوئی۔ کیا خوشبو؟ روٹی پکنے کی۔ تو فوراً اٹھے، اپنی اہلیہ سے پوچھا حضرت سارہ سے کہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت سارہ نے کہا سبحان اللہ، خود ہی لا کے رکھے اور پوچھ رہے کہاں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یقین کیا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس چیز کو جو ہے بدلا ہے، کیونکہ اللہ قدرت والے ہیں، شکل کو شکل سے بدل سکتے ہیں، شکل کو باقی رکھ کے اثر کو بدل سکتے ہیں، قدرت اسی کا معنی ہے۔ شکل باقی رکھی آگ کی، جلانے کی صفت اٹھا لی، شکل کو بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصے کو سانپ سے بدل دیا، سانپ کو عصے سے بدل دیا، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی اس قدرت پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار گئے، جا کر کہنے لگے میرے گھر میں آپ سب کی دعوت ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے نا سمجھ بھی نہیں آیا، ہم نے تو سارے دروازے بند کیے، انہوں نے جو ہے کھانے کے لیے بلا رہے، لیکن ہے کچھ۔ اب وہاں دل میں بات آنے لگی، جب دل میں بات آنے لگی نا تو نمرود نے نیکسٹ سٹیپ کیا کہ جلانے کا پلان بنایا۔
بھئی یہ آدمی ڈینجر ہے، یہاں رہے گا تو میری جو ہے نا پرابلم ہے، میری خدائی کو جو ہے نا دھکا لگے گا، تو اس لیے جو ہے نا اب ان کو کچھ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ لوگ دھمکی دینے لگے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہنے لگے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، مجھے تم ڈراتے ہو، میں کیسے تم ڈروں ان چیزوں سے، نمرود سے، غیر اللہ سے، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اور شریک بھی ایسے کہ ما لم ينزل بھی علیکم سلطانہ، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے کہ یہ بات کی کہ بھئی فلاں ستارے میں یہ تاثیر ہے، فلاں چاند میں یہ تاثیر ہے، فلاں میں کوئی پروف بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ادب دیکھیے، میں صحیح تم صحیح یہ نہیں بولے۔ آدمی جب ڈیبیٹ میں آتا ہے، بات چیت میں آتا ہے، لاسٹ یہ کہتا ہے میں صحیح تم صحیح بتاؤ۔ اب میں صحیح یہ جملہ ہی نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ای الفریقین، ایک فریق توحید والا، ایک فریق شرک والا، تم ہی بتاؤ کہ دونوں میں کون صحیح ہے۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ یہ پوری بات ختم ہونے کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے، ایک بات اللہ نے فرمائی، دیکھو اللہ کو کیسا ایمان، کیسا توحید چاہیے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ یہ آیت بڑی شاق صحابہ پر، ہاں پسینے نکل گئے، پریشان ہو گئے صحابہ، ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ وہ اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں امن میں رہیں گے آخرت میں، اللہ کے عذاب سے معمون رہیں گے۔ صحابہ آئے، مختلف صحابہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شاخ گزر رہی ہے یہ بات، دیکھیے نا، دیکھیے اصل میں ایک بات سمجھنے کی ہے، قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اس لیے ہمارے پاس سورس جو قرآن سمجھنے کا ہے وہ حدیث ہے اور صحابہ کے اقوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ظلم، کون ہم میں سے ایسا ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ چھوٹا موٹا ظلم تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی اس پہ بول دیا، کبھی اس کے ساتھ ہو گیا، کبھی اس کے ساتھ کر دیے، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے یہاں پہ ظلم سے یہاں مراد شرک ہے، اس لیے کہ شرک عقیدے پر ظلم ہے۔ شرک جو ہے نا یہ توحید کے عقیدے پر ظلم ہے۔ توحید کا عقیدہ اللہ ایک ہے ذات اور صفات میں، اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو یہ اس توحید کے عقیدے پر وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اسی لیے یہاں ظلم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان حکیم کی نصیحت ہے، بیٹا شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ ہے اس اعتبار سے۔ تو اچھا صحابہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، وہ نہیں ہے اچھا جو ہم سمجھ رہے تھے۔ ہاں وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، خالص توحید۔ اس لیے اپنی توحید، اپنا ایمان ہمیشہ خالص رکھنا، کہ اس میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اے اللہ شرک سے بچا، شرک کے اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ بڑی خطرناک، بعض مرتبہ ہم بے فکر رہتے ہیں کہ کہ شرک تو ہمارے پاس ہے نہیں، شرک تو مشرکوں کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف فرمائے ان اخوف ما اخاف عن امتی، مجھے میری امت پر سب سے زیادہ جو خوف ہے نا وہ شرک خفی کا بھی ہے، شرک خفی۔ تو ہمیں جاننا ہے کہ بھئی شرک خفی کیا، کیسے اس سے میں بچوں، ہے نا۔ وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان خالص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے، شرک کے اسباب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم۔